اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو ماہ ربیع الاول و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ کی برکتیں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ حسب وعدہ میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلسخا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس قسط میں 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باہتمام قصیدہ برد شریف جماعت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قصیدہ برد شریف جماعت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جماعت ہے جو بارکس کے نوجوانان اور معصوموں پر مشتمل ہے، جس کی بنیاد آج سے تقریباً 42 سال پہلے محترم الشیخ عبدالقادر بن طہٰ احمد صاحب نے ڈالی تھی۔ موصوف عبدالقادر بن طہٰ احمد صاحب روزگار معاش کے سلسلے میں بعد میں خلیج منتقل ہو گئے اور انہوں نے اس جماعت کی ذمہ داری عبدالرحیم بن محمد بن عفان بلسخا صاحب کے ذمے کر دی، جس کو تقریباً 30 سال سے عبدالرحیم بن عفان صاحب بخوبی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس جماعت کے تحت 26 سال سے جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کی ابتدا و بنیاد فخر بارکس مولانا مرحوم الحاج عبداللہ بن احمد خرموشی صاحب نے رکھی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ابتدائی 9 سال تک یہ جلسہ مرحوم احمد بانقیب صاحب جو سرپرست جماعت رہ چکے ہیں ان کے گھر کے سامنے منعقد ہوتا تھا، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اور اس جگہ پر عام خاص طعام کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ 9 سال کے بعد عاشقان رسول کی کثیر تعداد اور جگہ کی عدم گنجائش کے باعث یہ مبارک جلسہ روبرو جامع مسجد بارکس کے سامنے منایا جا رہا ہے، اور عام خاص طعام کا انتظام ابو جدید فنکشن ہال میں ہو رہا ہے۔ اس جلسے کو اس مقام تک پہنچانے میں جن حضرات کا تعاون و کردار رہا ہے ان کا ذکر خیر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم جناب حبیب الیاس بن احمد بغدادی الجیلانی نائب خطیب جامع مسجد بارکس کی علمی اور عملی پس پردہ خدمت رہی ہے۔ سرپرست جماعت الحاج حامد بن عبداللہ بلسخا صاحب اور ان کے فرزندان جو ابتدا سے اب تک اس روشن اور پرنور جلسے کو اپنی بے لوث محنت اور لگن سے اس جلسے کو روشن کرنے کی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں، اللہ ان کی اس محنت خدمت کو قبول فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کی سرپرستی قائم و دائم رکھے، اور جس طرح انہوں نے اس مبارک جلسے میلاد النبی کو روشن کیا، اللہ ان کے گھروں کو بھی روشن کرے۔ اس مبارک جلسے کو گھر گھر اور پوری دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری ابتدائی سے مرحوم مرزا سلیم بیگ صاحب جو نشاط ٹی وی کے بانی ہیں بخوبی انجام دیتے تھے۔ اب ان کے فرزند مرزا فہد بیگ بڑی خوبی کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اس کار خیر کا اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ اور ان حضرات کے علاوہ سابقہ میں المحترم قاضی احمد العطاس صاحب اور المحترم سعید بن علی قریشی صاحب صدر مساجد کمیٹی بارکس کے علاوہ سابقہ صدر مساجد کمیٹی صالح بن عمر بان صاحب کا بھی بہت اہم کردار اور تعاون رہا ہے، اللہ ان حضرات کو اس کار خیر کا عظیم اجر عطا کرے اور مرحوم صالح بام صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے۔ آج الحمدللہ 26واں جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ اس جلسے کا مقصد ہماری نئی نسلوں میں محبت رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل سنت الجماعت کے عقائد کو اجاگر کرنا ہے۔
اس مبارک جلسے میں ہمارے بستی کے علماء اکرام کے علاوہ حیدرآباد دکن کے مشہور علماء جو خطابات کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جن میں قابل ذکر الحاج عبداللہ بن احمد خرموشی صاحب مرحوم، الحاج عبدالرحیم بن احمد خرموشی صاحب مرحوم کے علاوہ حافظ و خطیب جامع مسجد بارکس حامد بن محمد قریشی صاحب، حافظ مولانا سعید بن اودھ بن مخاشم صاحب، حافظ مولانا احمد بن صالح باوزیر صاحب کے علاوہ حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف علماء اکرام، جن میں قابل ذکر مولانا سید شاہ ضیاء الدین نقش بندی صاحب صدر جامع نظامیہ، مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب، مولانا سید رضوان پاشا قادری صاحب، مولانا سید علی حسینی صاحب کے علاوہ آفتاب خطابت وقار اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمود صفیہ اللہ حسینی وقار پاشا صاحب قبلہ، جو گزشتہ 10 سال سے تاحال اس جلسے کی صدارت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کے سائے رحمت ہم پر قائم و دائم رکھے اور آنے والے وقتوں میں بھی ان کا فیض سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ ان تمام علماء کا مقصد ہمارے نوجوان نسلوں کو راہ حق بتانا اور محبت رسول اور محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو منور کرنا اور اتباع رسول کی اہمیت بتانا اور عشق رسول سے دلوں کو سرشار کرنا ہے۔ اللہ ان تمام علماء اکرام کو اس کار خیر کا اجر عظیم عطا کرے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 26واں جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 3 سپٹمبر بمطابق 10 ربیع الاول روبرو جامع مسجد بارکس کے پاس منایا جا رہا ہے، جس کا آغاز شیخ الحفاظ مولوی الحاج حافظ و قاری علی بن عبدالرحمن بصراوی صاحب قبلہ امام خطیب جامع مسجد کی قرأت کلام پاک سے ہوتے آ رہا ہے۔ اس کے بعد بستی کے اور حیدرآباد دکن کے مشہور نعت خواں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے کی سعادت حاصل کرتے آ رہے ہیں، جن میں حبیب باسرہ مرحوم حبیب باسرہ صاحب، مرحوم مولانا وزیر علی صاحب قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد ارکان قصیدہ برد شریف جماعت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دف پر اپنے منفرد انداز میں نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ علماء اکرام کے بیانات کے بعد صلاۃ و سلام اور اس کے بعد نگران جلسہ عبدالرحمن بن محمد بن عفان بلسخہ صاحب، صدر جماعت عبدالقادر بن محمد بلسخہ صاحب تہ دل سے حاضرین جلسے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی پر جلسے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اراکین جماعت اور عہدیداران کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے اور ان کے خلوص اور اس کار خیر کو جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کا باعث ہے قبول فرمائے، اور ہمارے والدین اور ہمارے بھائی کی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اس حقیر کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلے قسطوں میں اس جلسے کی جھلکیاں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز فقہ شافعی کے سلسلہ وار قسطوں کا آغاز ہوگا، جس کا پہلا باب الطہارت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔